السلام علیکم دوستو۔ آئرن ڈوم یا لوہے کا گنبد ان بہت سارے میزائلز کو ہوا میں تباہ کرنے والے سسٹم میں سے ایک ہے جو کہ اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر لگایا گیا ہے تاکہ غزہ میں حماس کی طرف سے ہونے والے اچانک میزائل حملوں سے بچا جا سکے۔ اگر اسرائیل کے پاس یہ دنیا کا سب سے مضبوط اور اب تک کا سب سے ایڈوانس ترین ڈیفنس سسٹم نہ ہوتا تو اب تک اس کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا۔ یہ سسٹم بالکل ایک گنبد کی طرح اسرائیل کو بچائے ہوئے ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام آئرن ڈوم رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ سسٹم کہاں سے آیا، اس کے ایک میزائل کی قیمت کیا ہے، یہ بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، حماس نے اس دفعہ کے میزائل حملوں میں اس کو شکست کیسے دی اور یہودیوں کے مطابق اس حفاظت کا ذکر ان کی مذہبی تعلیمات میں کیسے موجود ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے والے ہیں۔ دوستو، آئرن ڈوم ایک موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو قریبی علاقوں سے اسرائیلی آبادی کی مراکز پر فائر کیے جانے والے شارٹ رینج راکٹ، مارٹر اور ڈرون کو روک کر تباہ کر سکتا ہے، اور آئرن ڈوم نظام صرف ان راکٹوں کو نشانہ بناتا ہے جو شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچوں کے لیے زیادہ خطرہ سمجھا جاتے ہیں۔ اسے اسرائیلی شہروں اور قصبوں کو ہزاروں راکٹ حملوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آئرن ڈوم 3 اہم عناصر پر مشتمل ہے: انٹرسیپٹرز کے ساتھ ایک لانچر، ایک ریڈار جو آنے والے پروجیکٹائل کا پتہ لگاتا ہے، ایک کنٹرول سسٹم جو خطرات کی رفتار اور اس کے اثرات کا حساب لگاتا ہے اور ان راکٹس کو نظر انداز کرتا ہے جو کہ غیر آبادی والے علاقوں یا سمندر میں اترنے کا امکان رکھتے ہو۔ یہ نظام بیک وقت متعدد خطرات سے نمٹ سکتا ہے اور فی بیٹری 155 مربع کلومیٹر تک کوریج فراہم کر سکتا ہے۔ ہر بیٹری میں 3 سے 4 لانچرز ہوتے ہیں اور ہر لانچر میں 20 انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں۔ دوستو، انٹرسیپٹرز ریڈار کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں اور راکٹوں کو درمیانی ہوا میں ایک زوردار دھماکے سے تباہ کر دیتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ نظام دنیا کے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے اور اس نے بے شمار شہریوں کی جانیں بچائی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں راکٹ حملوں سے ہونے والے نقصان کو کم کیا، لیکن اسرائیل کے لیے بنائے گئے آئرن ڈوم میں ایک چیز کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ کم اونچائی سے آنے والے راکٹ کو روکا جا سکے، کیونکہ اسرائیل کو غزہ سے ہی آنے والے راکٹس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نظام بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے لگانے کی لوکیشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جسے اسرائیل نے اس وقت صرف غزہ کی طرف سے آنے والے میزائل راکٹ حملوں سے بچنے کے لیے ایک مخصوص ایریا کے اندر لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور ملک یا علاقے سے یہ راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، یا زیادہ دوری سے یا زیادہ قریب سے، تو یہ سسٹم اور اس کا ریڈار انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ کی طرف سے آنے والے میزائل ایک اونچائی پر جا کر واپس اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے آتے ہیں، تو آئرن ڈوم ریڈار کو اس کے میزائل سے ذرا پہلے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اونچائی پر ہی حملہ کرنے والے میزائل کو ہوا میں ڈیٹیکٹ کر کے نیچے گرنے سے پہلے ہی تباہ کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی ریڈار کی مدد سے اندازہ بھی لگا لیتی ہے کہ یہ میزائل زیادہ آبادی والے علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر ویرانے کی طرف، یا پھر یہ ٹارگٹ پر پہنچ پائے گا یا نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے میزائل جو آبادی کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں انہیں تباہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ آئرن ڈوم کے ہر انٹرسیپٹ میں میزائل کی قیمت تقریباً $150,000 ہے، یعنی اسرائیل کا جانی اور انفراسٹرکچر کا نقصان بھلے ہو یا نہ ہو، ان کی اکانومی کو نقصان اچھا خاصا پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، یہ پروجیکٹ لگایا گیا تھا تو امریکہ نے اس کی امداد کے طور پر $20 کروڑ بھی دینے تھے، اور اس کی بنیاد سن 2006 کے اندر اس وقت رکھی گئی جب اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی چل رہی تھی، اور جس کی وجہ سے دونوں طرف سے خوب راکٹ داغے جا رہے تھے۔ لبنان میں اس کی وجہ سے 1100 لوگوں کی موت ہوئی اور 1 ملین کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے، جبکہ اسرائیل میں بھی اس کی وجہ سے کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں کے قریب اسرائیلی بھی مارے گئے۔ 5 لاکھ کے قریب اسرائیلی انفراسٹرکچر کی تباہی کے بعد بے گھر ہو گئے تھے، اور تب اسرائیل کو خیال آیا کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو دوبارہ اس طرح کے اچانک حملوں سے ہمیں بچا سکے۔ لہٰذا یہ کام اسرائیلی ایک ڈیفنس کمپنی رفائل ایڈوانس سسٹم کو سونپا گیا، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کا ڈیفنس سسٹم بنانے والے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ نے انہیں $20 کروڑ امداد دی، اور کچھ ہی سالوں کی ریسرچ کے بعد آخرکار 2011 کے اندر یہ پہلی بار منظر عام پر آ گیا۔
दोस्तों, इस सिस्टम को आयरन डोम का नाम दिया गया, लेकिन आप ना समझें कि ये सिस्टम बिल्कुल ही परफेक्ट है। उसकी कुछ कमजोरियां या खामियां भी हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि आयरन डोम ने इसराइलियों को कई बार और ख़तरनाक हमलों से बचाया है, मगर ये मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब नहीं है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से इसराइल के जदीद और मौसर दिफाई निज़ाम के बारे में बहुत सी चमगोइयाँ हो रही हैं। हर कोई तशवीश में लाहिक है कि इसराइल का मशहूर मसनूई जहानत का निज़ाम इतने बड़े हमले को कैसे रोकने में नाकाम रहा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हमास के हमले की पेशगोई क्यों नहीं की, उसे एक बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर कुछ मुमकिना वजाहतें भी सामने आई हैं कि हमास ने मवासिलात और राब्ताकारी का एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया था कि जिसने इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी चकमा दे दिया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास खुफिया मवासिलात को तोड़ने की कुछ बेहतरीन सलाहियतें मौजूद थीं, लेकिन हमास को उनसे बचने या उनका मुकाबला करने का एक और रास्ता मिल गया। इस दफ़ा हमास ने एक मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी इनक्रिप्शन या कोड लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, जो कि इसराइल के आयरन डोम सिस्टम के लिए काबिल रसाई नहीं थी। उसके अलावा हमास ने मवासिलात के ज़्यादा खुफिया या कम तकनीकी तरीके इस्तेमाल किए थे, जैसे कुरियर सिग्नल या पहले से तरतीब शुदा मंसूबे, जिसका इसराइल आयरन डोम सिस्टम तजिया नहीं कर सका और उनको रोक नहीं सका। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।